بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے سب پیارے پیارے ننھے ننھے ساتھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور آپ سب کو اپنے والدین کا فرمانبردار بنائے اور آپ سب کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے پیارے بچوں، آج ہم قرآن کہانی کا ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ ہم اس لیے شروع کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ کچھ ہی ہفتوں کے بعد ایک بہت ہی اچھا اور برکت والا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ جی، آپ اس کو جانتے ہیں نا سب، رمضان کا مہینہ۔ پیارے بچوں، یہ مہینہ اتنا اچھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مہینے میں بہت زیادہ برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور سب سے اچھی بات پتہ ہے کیا؟ وہ یہ کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن جو کہ ہم سب سے برے برے کام کرواتا ہے، جی یعنی کہ شیطان، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ زنجیروں سے باندھ دیتا ہے۔ وہ کوئی بھی برا کام نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ ہم سے کروا سکتا ہے۔ پیارے بچوں، آج سے ہم شروع کریں گے ایک سلسلہ قرآن کہانی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے قرآن پاک۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری کہانیاں بتائی ہیں۔ ہم ہفتے میں 2 بار اور رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ روزانہ ایک کہانی سنیں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم سنیں گے قرآن کہانی میں کہ آخر قرآن پاک کیسے نازل ہوا، کہاں سے آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے سکھایا۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی کرنے کے بعد بہت آرام سے ہو گئے تھے، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت امیر تھیں۔ انہوں نے اپنی ساری دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دی تھی، یعنی ان کے دے دی تھی۔ مگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیش و عشرت کی آرام دہ زندگی گزارنے کی بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے میں لگے رہتے تھے۔ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، جن کے پاس کپڑے نہ ہوتے انہیں کپڑے پہناتے تھے، کسی کو مصیبت میں دیکھتے تو اس کی مدد کرتے۔ ان کاموں کے علاوہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کام اور بھی کرتے تھے، اور وہ یہ کہ کچھ ستو اور پانی لے کر ایک غار میں چلے جاتے اور کئی دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ اس غار کا نام ہیرا ہے۔ یہ مکہ شہر سے شمال مغرب کی طرف کوئی 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبل نور ہے۔ پیارے بچوں، غار بہت بڑے گہرے گڑھے کو کہتے ہیں۔ یہ پہاڑوں میں بھی بن جاتے ہیں اور زمین میں بھی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے کہ نبیوں رسولوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے والے فرشتے جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اقرا، پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتے نے سینے سے لگا کر زور سے کھینچا اور کہا، پڑھیے۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اسی طرح فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 بار سینے سے لگا کر کھینچا اور کہا، پڑھیے، اور آپ نے یہی جواب دیا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس کے بعد فرشتے نے کہا، اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا۔
پڑھیے، آپ کا رب بہت کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور وہ باتیں سکھائیں جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ننھے ساتھیوں، یہ قرآن پاک کی سورہ الق کی پہلی 5 آیات تھیں جو فرشتے نے تلاوت کیں، اور یہی پہلی وحی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ پیارے بچوں، وہی اس کلام کو کہتے ہیں، اس بات کو کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے نبیوں اور رسولوں کی طرف بھیجتے رہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ غار حرا میں فرشتے کا ظاہر ہونا اور قرآنی آیات کا پڑھنا ایک بہت عجیب بات تھی۔ یہ بہت ہی نرالی بات ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان ہوئے اور گھر آ کر اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ پھر غار حرا میں ہونے والا سارا واقعہ انہیں سنایا اور یہ بھی فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ بہت عقل مند خاتون تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق وہ ساری باتیں بھی جانتی تھیں۔ انہیں معلوم تھا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک کام بھی ایسا نہیں کیا جس سے کسی کو کوئی نقصان پہنچا ہو۔ آپ تو ہمیشہ دوسروں کو فائدہ ہی پہنچاتے رہے۔ چنانچہ انہوں نے اطمینان دلاتے ہوئے کہا، اللہ آپ کو نقصان نہیں پہنچنے دے گا، کیونکہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی خاطر مدارت کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھانے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ تسلی دینے کے علاوہ حضرت خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل پہلی آسمانی کتب زبور، تورات اور انجیل کے عالم تھے اور یہ بات جانتے تھے کہ اس زمانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آخری رسول آنے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سارا واقعہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے اور کہا، اللہ کی قسم، یہ تو وہی فرشتہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ خوش ہو جائیے، آپ اس زمانے کے نبی ہیں اور جلد ہی وہ وقت آئے گا جب آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، آپ سے جنگ کرے گی، آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ یہ بات سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت حیران ہوئے، پوچھا، کیا میری قوم کے لوگ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا، ہاں ایسا ہی ہوگا۔ پہلے زمانے سے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ ان کی قوموں کے لوگ ایسا ہی سلوک کرتے آ رہے ہیں۔ پہلی وحی کے آنے کے کچھ دن ایسے گزرے کہ وحی لانے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر نہ ہوئے، مگر پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قرآنی آیات پہنچانی شروع کر دیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ کا یہ حکم بھی پہنچایا کہ اب آپ نبوت کا اعلان کر دیں اور دین اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ پہلی بار فرشتے کو دیکھ کر جو گھبراہٹ ہوئی تھی وہ بھی دور ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری طرح یقین ہو گیا کہ واقعی آپ کو نبوت بخشی ہے اور آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے اللہ نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ یہ پیغام اس کے بندوں تک پہنچاؤں۔ آپ نے دین اسلام کا جو پہلا پیغام سنایا وہ یہ تھا، بتوں، چاند ستاروں کی پوجا چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ آپ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہی سب کو روزی دیتا ہے، وہی سب کی حفاظت کرتا ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ پیارے بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو
سب سے بڑا اور ایک ماننے کو توحید کہتے ہیں، اور یہ ہمارے دین اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی شخص یہ مانتا ہو تو اللہ کے سوا کوئی بھی اتنی طاقت رکھتا ہے یا اس کی مدد کر سکتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا بلکہ مشرک بن جائے گا۔ پیارے بچوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب اچھی باتیں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو بتائیں، جسے سن کر آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ فوراً مسلمان ہو گئیں، اور یہ بات انہوں نے سچے دل سے مان لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ حضرت خدیجہ کے علاوہ آپ کے چچا ابو طالب کے بیٹے حضرت علی بھی مسلمان ہو گئے، اور اس ٹائم ان کی عمر صرف 9 سال کی تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم اور منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ بھی مسلمان ہو گئے۔ پیارے بچوں، یہ تھی قرآن کی پہلی وحی کی کہانی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ ڈیوٹی دی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا کریں۔ اگلی بار انشاءاللہ ہم ایک اور نئی قرآن کہانی کے ساتھ ملیں گے۔ اپنا اور گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا گو رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔